اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا ابدا۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اس خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ابھی مہنگائی کے خلاف، مہنگے بلوں کے خلاف ہڑتال کی ہمارے پاکستانی بھائیوں نے، کیا نتیجہ نکلا بھائیوں؟ آپ کے سامنے عرصہ دراز سے ہمیں ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ جناب کوئی ایشو ہو جائے تو آپ ہڑتال کر لیجئے، آپ احتجاج کرنے نکل پڑیے، انتظامیہ آپ پہ ٹوٹ پڑے گی، 2-4 لوگوں کو گرفتار کرے گی، پھر مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد پھر چند لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ میرے بھائی، مسائل کا حل تلاش کیجئے نا، محنت کرو بھائی، مت الجھو ان چیزوں کے اندر۔ یہ ہڑتالوں سے آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آگے بھی نہیں نکلے گا۔ ہاں، سیاسی طاقتوں کو، سیاسی جو آزمودہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ قوت فراہم کر دیتے ہیں، حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ کہ الیکٹرک والے بھائیوں، آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، آپ حضرات مختلف چینلوں پر آ کر اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے ذمہ دار حضرات، آپ حضرات سے میری درخواست ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کیجئے کہ آپ کے اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ لوگ اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، کسی کے گھر میں 2 پنکھے چلتے ہیں، بڑی مشکل سے 2 بلب جلتے ہیں، ان کے گھر میں آپ 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے کے بل بھیج رہے ہیں، تو سر تھوڑا سا چیک کر لیجئے نا، آپ سے درخواست ہے، چیک کرنے میں کیا خرابی ہے؟ چیک کیجئے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس سے غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں گورنمنٹ نے ریٹ بڑھا دیے جناب، یونٹ کے ریٹ بڑھا دیے، عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ سے لڑنے والی بات ہے، یا گورنمنٹ سے بیٹھ کے بات کرنے والی بات ہے۔ اپنے علاقے کے ایم این اے سے بات کیجئے، اپنے علاقے کے ایم پی اے سے بات کیجئے، وہاں جاتے ہوئے تو آپ ڈرتے ہو۔ آپ نے کبھی کسی اپنے علاقے کے ایم این اے سے جا کر بات کی ہے؟ ایک وقت کی صورت میں جائیے، ان سے بیٹھ کر بات کیجئے، حاصل اصول پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، میں بھی عوام میں سے ہوں۔ آج تک اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ساری زندگی ہو گئی، 50-55 سال لوگوں کی عمریں ہو گئی، 60 سال عمریں ہو گئی، مجھے بتائیں ہڑتالوں سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے آج تک؟ ابھی آپ لوگوں نے ہفتے والے دن ہڑتال کی، الحمدللہ پورے پاکستان نے، سوائے مزدور کے نقصان کا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جو روز کی دیہاڑی کرنے والا تھا، اس کو آپ نے ہڑتال کا چورن چٹایا، وہ گھر جا کے بیٹھ گیا کہ چلو شاید وہ نتیجہ نکلے گا، جناب اس کی دیہاڑی ٹوٹ گئی، سر حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو نوکری پہ جانے والا تھا، کمپنی والے نے اس کی 1 دن کی دیہاڑی کاٹ لی۔ جناب نتیجہ بتائیے حاصل کیا ہوا ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا ذخیرہ اندوزی سے باز آ گئے؟ نہیں آئے سر، کوئی باز نہیں آیا۔ کہ الیکٹرک والے مزدور بھائیوں کو مارنے پیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی ہماری طرح کے مزدور ہیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے لوگ شاید ان میں سے کسی کے مر جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد علاقے کے جس علاقے میں واقعہ ہوا ہوگا، اس علاقے کے چند لوگوں کے خلاف مقدمہ بن جائے گا، چند کو جیل ہو جائے گی، اس کے بعد باقی لوگ عبرت پکڑ لیں گے اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یار مزدوروں کو مت مارو اللہ کے واسطے، وہ بھی اپنی مزدوریاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی کمانے نکلتے ہیں، آپ ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، ان کے بچے گھر میں بیٹھے سہمے وہ بھی اپنے ویڈیوز بنا کر، کلپ بنا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں بھی مزدور تھا، میں اپنی ڈیوٹی کرنے گیا تھا، لوگوں نے پکڑ کے مجھے مارا۔ جناب مہنگے بل یہ مزدور نہیں بنا رہا، یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بنا رہے ہیں، اور وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے۔ الیکشن آئے گا، آپ ہی اپنی گلیوں کو ان کے جھنڈوں سے سجائیں گے سر، ان کی کارنر میٹنگوں میں آپ ہی جا رہے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں نے کچھ عبرت حاصل کر لی ہے تو ٹھیک ہے، شاید اگلے دنوں میں کوئی آپ پلان بنا لیں، اپنے محلے کی سطح پر محلہ کمیٹیاں بنائیے، اپنے علاقے کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ناظمین کے پاس جائیے، ان کو کھنگالیے، ہلائیے ذرا ان لوگوں کو، ان کو بتائیے کہ بھائی ہم جاگ رہے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق کا پتہ ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہو۔ آپ تو 1-2 کمرے کے گھر سے نکلے تھے، آج آپ کوٹھیوں کے مالک ہو گئے ہیں، آپ ان سے سوال تو پوچھئے، نہیں پوچھتے سر آپ۔ بحیثیت عوام ہم میں سے کوئی ان سے سوال نہیں پوچھتا کہ جناب آپ کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے انقلابات کیسے آ گئے؟ غریب آدمی کی زندگی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، آج روزگار نہیں ہے، آج مہنگائی نے لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے، گھر کے 4 افراد کام کرنے پر مجبور ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، گھر کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے۔ کہیں پر مالک مکان لوگوں کو گھروں کے کرائے نہ ادا ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکال رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ مسائل ہیں۔ کوئی حل تلاش کیجئے جناب، کوئی ایسا حل تلاش کیجئے۔ سرمایہ داروں سے درخواست ہے جناب، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے ریسٹورنٹ، بڑی بڑی کمپنیز آپ نے لگا رکھی ہیں، کچھ رحم کا معاملہ کریں جناب مزدوروں کے ساتھ، کوئی اچھی سیلری لگا دیجئے، کسی بہانے سے ان سے اوور ٹائم لگوا لیجئے، ان سے محنت مزدوری مزید کروا لیجئے، لیکن ان کی کوئی دیہاڑی اتنی بنا دیجئے کہ 40-50 ہزار روپے کمانے کے قابل ہو جائے مزدور۔ حالانکہ اس میں بھی گزارا نہیں ہو رہا، لیکن چلو اس کی بیوی کام کر رہی ہے، اس کے بچے کام کر رہے ہیں، تو وہ کسی طرح بیلنس کر لے گا اپنے معاملات کو۔ لوگ خودکشی کے راستے پہ چلنے لگے ہیں سر،
لوگوں پر رحم کھائیے۔ میں دوبارہ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ ہڑتالوں سے کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائی۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی فکر ہے تو اپنی اپنی کمیونٹیز بنائیے اپنے اپنے محلوں کی سطح پر، اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کیجیے، جس کو آپ پریشر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اس کے نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیے۔ یہ جو آزمودہ سیاسی لوگ ہیں نا، اب ان سے بس توبہ کر لیجیے سر، توبہ کر لیجیے۔ ان حضرات سے بھی گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کی دکانیں ناکام ہو چکی سر، آپ کا کاروبار ناکام ہو چکا، بند کیجیے اپنی دکانیں۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو خانہ کعبہ جائیے اور اپنی پچھلی زندگی کی معافی تلافی کر لیجیے۔ آج بھی آپ لوگ وہی روایتی باتیں کر رہے ہیں، جناب ہم غریب کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم غریب کے حقوق کی بات کریں گے۔ جناب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ آپ تھوڑے دن شور شرابہ مچائیں گے، آپ کو کمرے میں بٹھا کر بڑے بڑے لوگ آپ سے سیٹلمنٹ کر لیں گے، آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے، غریب عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہو۔ تو جناب غریب مزدوروں مل کر آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو مزدوروں پر بھی ظلم نہ کریں نا سر۔ ظلم کے جواب میں ظلم کریں گے تو کیا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا؟ نہ۔ جو لوگ اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں کہ الیکٹرک سے متعلق ہیں، وہ میٹر کاٹنے آنے، ٹھیک ہے جی، ان کو طریقے سمجھا دیں، ان کو بتا دیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے جناب، کون سا ایک مہینے کا بل اگر کسی نے نہیں بھرا ہے تو آپ ایک مہینہ بل نہ بھرنے پر کسی کا بل کاٹنے کے لیے، میٹر کاٹنے کے لیے بھیج دیتے۔ تو اس کے الیکٹرک انتظامیہ آپ سے بھی گزارش ہے، دیکھیں سر، میں آپ سے کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، ایک عام سا مزدور ہوں، آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ الیکٹرک انتظامیہ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں۔ عام مزدوروں میں کچی گلیوں میں کچے مکانوں کے میٹر کاٹنے کے لیے آپ بھیج دیتے ہیں جناب۔ آپ کی ہمت ہے کہ آپ بڑی بڑی کمپنیز کی بل کاٹ سکے، ان کے میٹر کاٹ سکے؟ بڑے بڑے بنگلوں میں اگر بل نہیں دیے جا رہے تو کیا آپ ان کے میٹر کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں نا سر۔ تو ایسا ظلم نہ کریں نا، اوپر اللہ بیٹھا ہے، وہ اللہ آپ کے بھی سارے کردار کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، تو کچھ خدا خوفی کا مظاہرہ کریں۔ جناب آپ حضرات سے گزارش ہے، فلاح پاکستان گروپ الحمدللہ فیس بک پر عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے کوششوں میں مصروف ہے، آواز اٹھاتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپیلیں کرتا ہے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے درخواست ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح ہم یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ اپنے کام کو پھیلانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا چینل بن چکا ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور وہاں پر جا کر پریس کر لیجئے، ڈسکرپشن میں آ کے ہمارے لنک کو دیکھ لیجئے، اور جو بھی طریقہ کار ہیں ہمارے ساتھ چلنے کے وہ آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہمارا مشن کامیاب ہو سکے، ہم غریب مزدور کی آواز بن سکے، دور تک ان کی آواز پہنچے اور صاحب ثروت لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اللہ رب العزت ہمارے مشن کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے بھی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔